بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ریکویسٹ بھی شیئر کروں گا۔ میں نے ایک مسجد کی تعمیر شروع کی ہے۔ یہ ایک ماں جی ہیں جن کا ایک ہی بیٹا تھا، اسحاق نام تھا اس کا، وہ فوت ہو چکا ہے، خود بوڑھی ہیں بہت، ان کے خاوند بھی فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی زمین میں سے کچھ حصہ مسجد کی تعمیر کے لیے دیا ہے۔ اس کا پلاٹ میں نے سیدھا کروا دیا ہے۔ 1,00,000 روپیہ مجھے ایک بزرگ نے بھیجا ہے۔ آپ سب نے ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کا یہ سامان بنا دیں اور قیامت تک ان کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے۔ باقی مجھے 6,00,000 روپیہ تقریباً چاہیے اس مسجد کی مکمل تعمیر کے لیے۔ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ یہ وہ پیسہ ہے جو قیامت تک آپ کو ثواب پہنچاتا رہے گا۔ اپنے والدین، اپنے بزرگوں جو فوت ہو چکے ہیں ان کے نام پر ضرور اس میں حصہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور یہ وعدہ میرا آپ کے ساتھ ہے کہ آپ کا پیسہ ٹھیک اسی جگہ استعمال ہوگا جس کے لیے آپ نے دیا ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جماعت جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ ان سب کے دل ایسے آپس میں ملے ہوں گے گویا کہ ایک ہی آدمی کا دل ہو۔ ان میں آپس میں کوئی اختلاف اور بغض نہ ہوگا۔ ہر جنتی کی 2 بیویاں ایسے ہوں گی کہ حسن و خوبصورتی کی بنا پر ان کی پنڈلیوں کی ہڈیوں کا گودا گوشت کے آر پار نظر آ رہا ہوگا۔ وہ لوگ جنت میں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں گے۔ وہ کبھی بیمار نہ ہوں گے، نہ ناک صاف کریں گے اور نہ تھوکیں گے، یعنی نہ انہیں تھوک آئے گی، نہ ناک میں کوئی مواد آئے گا، نہ منہ میں تھوک بنے گا کہ ناک صاف اور تھوکنے کی نوبت آئے۔ ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کی انگیٹھیاں جو ہوں گی جس میں آگ سیکتے ہیں، اس کا ایندھن جو ہے عود کا ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی جنت میں داخل ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔